باقی کی تصاویر بھی دکھائیں جی. یہ ان کے اوپر ڈالرز نچھاور کیے جا رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگنے گئے تھے اور ڈسپلیس لوگوں کے لیے ان کے اوپر ڈالرز نچھاور ہو رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں ڈھول ڈپے وہاں پہ ہو رہے ہیں. یہاں پہ یہ غریب آسرے میں بیٹھے ہیں کہ حکمران ہمارے پتہ نہیں کب آئیں گے اور ہماری داد رسی کریں گے. تو صرف پاکستانی ہے, سول سوسائٹی ہے جو ان کی جا کے مدد کرتی ہے. حکومت کے کچھ نہ کچھ تو کام ہو رہا ہوگا, لیکن جو اصل کام ہے وہ یہ لیموزین اندر سے دیکھنی تھی آپ کو. بھائی اس کو دوبارہ دکھائیں. یہ لیموزین آپ اندر سے دیکھیں, اس میں کتنی صوفے لگے ہوئے ہیں, بارز بھی آگے بنے ہوئے ہیں. اور وہ بارز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بارز کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کی اس میں مشروبات پڑے ہوئے ہیں, مشروبات مغرب پڑے ہوئے ہیں. میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا. اور $500 فی گھنٹہ کے حساب سے انہوں نے کیا. اور یہ کافی نہیں ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب جس ہوٹل میں ٹھہرے, تقریباً $5,000 ایک رات کا انہوں نے دیا. $5,000 ان کے اپنے کمرے کا کرایہ بتا رہا ہوں. یہ جو ان کے انٹوراج میں باقی لوگ ٹھہرے ان کی بات نہیں کر رہا, جو ان کے سیکیورٹی کا عملہ ٹھہرا ان کی بات نہیں کر رہا, جو ان کے اسسٹنٹس تھے ان کی بات نہیں کر رہا. بعد میں ایک تردید آئی غالباً پاکستان ایمبیسی کی طرف سے کہ جی ہم نے خاص ریٹس طے کیے تھے ان کے ساتھ, تو وہ صرف $2,800 فی رات کے حساب سے اس کمرے میں ٹھہرے ہیں. اس کا جو بل بنا ہے, اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کو بھی ایک الگ سی سویٹ دی گئی تھی اسی جگہ پہ. اس کا خرچہ جو تھا وہ $2,600 تھا, زیادہ نہیں تھا ان کا, کم تھا اس سے. وہ 5,000 تھا, وہ 2,600 تھا. اور پھر ایک اخبار نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ وہاں پہ کچھ خواتین کا آنا جانا ہوا اور ان کو حسین حقانی صاحب نے آ کے سیکیورٹی والوں کو کہا ان کو پرماننٹ پاس بنوا دو, یعنی یہ جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں. یہ مجھے نہیں پتا یہ کتنی صحیح ہے بہرحال. اور اس کے علاوہ جتنے آپ کے فیڈرل منسٹرز تھے وہ وہاں پہ ٹھہرے, جو دوسرے لوگ تھے وہ وہاں پہ ٹھہرے. اس میں یہ جو $5,000 فی نائٹ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس میں نہ روم سروس ہے, نہ لانڈری ہے, نہ لانگ ڈسٹنس ٹیلی فون کالز ہیں. یہ سے باقی کے خرچے شامل نہیں ہیں. اور خیر وہ ہوٹل اچھا ہے, اس میں نائٹ کلبز بھی ہیں, ڈسکوز بھی ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ رفلی اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں تو میں ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ ایک رات کا ایک آدمی کا جو خرچہ تھا وہ تقریباً کوئی 28 لاکھ روپیہ ہوا ہے. اور ہم وہاں سے پیسے مانگنے گئے تھے. اصولاً تو ان لوگوں کو یوتھ ہاسٹل میں ٹھہرنا چاہیے تھا وہاں تو $2 دے کے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ کائرہ صاحب, یعنی میں ان کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, آپ کو علیحدگی میں دکھاؤں گا, جو ایک انڈین ماڈل کو مجرے کے لیے بلایا گیا $15,000 ایک رات کا بک کر کے, $15,000. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ڈالر نچھاور ہو رہے ہیں ڈھول کی تاپ پہ. اور یہ لیموزین آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے پتا آپ کی دوستی ہے کائرہ صاحب سے, اور آپ کو میں ایک مشکل سوال پوچھ رہا ہوں, بٹ آپ ایک پاکستانی بھی ہیں اور آپ ایک صحافی بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور سے کہ جب بھی کوئی امریکہ جاتا ہے ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہماری ڈیپ پرسنالٹی ہے, جاتے تو ملک کے لیے, چاہے وہ ملک میں استعمال نہیں ہوتے. اس بھیک سے جنرل امیر ہو جاتے ہیں, ان کے بیٹے پر ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں, پھر وہ بڑی بڑی گاڑیاں دکھاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مسلسل 60 سال سے یہی ہو رہا ہے. ہم چیخیں مارتے ہیں, وہ ہماری چیخوں کو جا کر کیش کراتے ہیں. آپ بہرحال یہاں پہ کسی اور یعنی بات کرنے کے لیے, لیکن اسٹل آپ کو دکھ نہیں ہوا یہ ساری باتیں سن کے؟ مجھے جی بہت افسوس اور شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں اور ہم اس وقت ان کے محکوم ہیں. یہ جو ولگر ڈسپلے آف ویلتھ آپ نے دکھایا, نوٹ چھاور ہونا, میرا خیال سے کسی مہذب معاشرے میں کسی مہذب حکومت کے وزیر کو زیب نہیں دیتا, چاہے وہ کسی منصب پہ بھی ہو یا کچھ بھی ہو.
میں ایک مشورہ ان کو دوں گی اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، قرآن شریف تو پڑھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، فرعون کا صرف انجام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کا کیا انجام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو فرعونیت نہیں پسند، یہ رعونت اور فرعونیت جو ہے اس کا بہت برا انجام ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے سارے حکمران جو ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح فرعونیت آئی ہوئی ہے. آج سب قرآن شریف کھول کے اور فرعون کا انجام پڑھ لیں اور پھر شاید پرانی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں. لیکن اب ان کو یہ جو کتاب ہے وہ پورا آنے ہر وقت کے لیے اٹ از فار آل ٹائمز ٹو کم، تو اگر وہ پڑھ لیں تو یہ کم از کم یہ پاکستان کی تذلیل ہے، یہ میری اور آپ کی تذلیل. جنہوں نے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا یہ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائے